أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور اب آپ ان لوگوں پر ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے والد اور برادری سے کہا کہ تم یہ کس کس کی بندگی میں لگے ہو۔ جواب میں وہ بولے کہ ہم تو بتوں کی بندگی کرتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر دھیان جماتے ہیں۔ ابراہیم بولے کہ جب تم ان سے دعا کرتے ہو تو کیا وہ تمہاری دعا سنتے بھی ہیں؟ یا تم کو یہ بت کبھی کوئی نفع پہنچا سکے یا ان کی کبھی جرأت ہوئی کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکے؟ قوم کے لوگ بولے بلکہ ہم نے اپنے بڑے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ جن کی عبادت میں لگے پڑے ہو ان کی حالت حیثیت پر تم نے کبھی کھلی آنکھوں سوچ بچار بھی کیا ہے؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادے بغیر سوچے سمجھے یہ کیسی حرکت کیے جا رہے ہو؟ رب العالمین کے سوا میں ان سب کے خلاف عداوت اور بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ سن لو، رب العالمین تو صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور مجھے ہدایت کی راہ بھی وہی بتاتا ہے۔ وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا بھی وہی ہے، اور جب بیمار پڑوں تو اسی کے شفا عطا فرمانے سے مجھے تندرستی حاصل ہو سکتی ہے۔ مجھ کو موت بھی اسی نے دی ہے اور پھر زندہ بھی وہی مجھ کو کرے گا۔ میں نے تو اسی سے آس لگا رکھی ہے کہ انصاف کے دن میری بھول چوک کو وہی معاف فرمائے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے دانش مندی اور دانائی عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے، اور آئندہ آنے والے لوگوں کی زبانوں پر بھی میری دعوت کا چرچا صداقت کی بنیاد پر جاری رکھیے، اور مجھ کو نعمت والی جنت کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا ہے، اور جس دن مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن کی رسوائی اور ذلت سے مجھے بچائے رکھیو۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہوگا کہ مال اور بیٹے کچھ بھی نفع نہ دیں گے، ہاں مگر جو اس دن اللہ کے حضور دل سے اسلام لا کر حاضر ہو وہی نجات پا سکے گا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے سامنے نزدیک کر دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے سامنے دوزخ کو قریب کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت میں لگے تھے وہ کہاں گئے؟ اللہ کے سوا کیا ان لوگوں نے کبھی تمہاری مدد کی تھی، یا آج خود اپنی مدد آپ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ سب گمراہ لوگ اس دن اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ابلیس کا پورا لشکر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ان سب کا آپس میں بہت جم کر
لڑائی جھگڑا ہوگا، کہیں گے اللہ کی قسم واقعی ہم لوگ بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں گرفتار تھے، جب تم کو رب العالمین کے برابر ہم سمجھتے رہے اور بڑے مجرم لوگوں نے ہم کو اس غلط راستے پر ڈال دیا۔ ہماری شفاعت کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، اب کوئی دوست اور غم کو ہلکا کرنے والا ساتھی بھی نہ رہا۔ کاش پھر ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو اپنا ایمان سنبھال کر لے آتے۔ اس بیان میں ایک نشان موجود ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی بڑی مقدار ایمان سے محروم ہے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہو کر بھی ان کے حال پر رحم فرمانا چاہتا ہے۔